القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم تحل وطئها حتى تغتسل، لأن الدم يضر تارة وتنقطع أخرى، فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع. اور جب حیض کا خون 10 دن سے کم میں منقطع ہو جائے تو عورت کے ساتھ وطی حلال نہیں یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ خون کبھی بہتا ہے اور کبھی منقطع ہو جاتا ہے، لہذا غسل کرنا ضروری ہے تاکہ انقطاع کی جانب راجع ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَمَضَى عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى الاغتسال والتحريمة حل وطئها، لأن الصلاة صارت دين في ذمتها فطهرت حكما۔ اور اگر عورت نے غسل نہ کیا اور اس پر نماز کا ادنا وقت گزر گیا، اتنی مقدار کہ عورت اس پہ غسل کر کے تحریمہ باندھ سکتی تھی، تو اس سے وطی حلال ہو گئی، کیونکہ نماز اس کے ذمے قرضہ ہو گئی تو حکمن پاک ہو گئی۔ یہ 8واں حکم ہے حیض کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عادت کے مطابق 10 دن سے کم میں حیض کا خون منقطع ہو گیا تو عورت کے ساتھ وطی کرنا حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ اور دلیل یہ ہے کہ خون کبھی بہنے لگتا ہے اور کبھی منقطع ہو جاتا ہے، لہذا جانب انقطاع کو ترجیح دینے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عورت نے انقطاع کے بعد غسل نہیں کیا، البتہ اتنی مقدار وقت گزر گیا ہے کہ وہ اس وقت میں سے غسل کر کے تحریمہ باندھ سکتی تھی، مثال کے طور پر عصر کے وقت 4 بجے ختم ہو رہا ہے اور 3:50 پر اس کا خون بند ہوا، تو اب 10 منٹ کے اندر آدمی نارمل انداز کے اندر غسل کر کے کپڑے وغیرہ پہن کے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے۔ کیونکہ اب جب اس کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ غسل کر کے تحریمہ باندھ سکتی ہے، تو اس کے ذمے وہ نماز، مثال کے طور پر اگر عصر سے پہلے ہوا ہے تو ظہر کی نماز اس کے ذمے قضا ہو گئی، لہذا یہ عورت حکم پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ جب شریعت نے اس پر نماز واجب ہونے کا حکم دیا تو گویا اس نے اس کو پاک کا حکم لگا دیا، اس لیے کہ حالت حیض میں نماز درست تو ہوتی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ دُونَ عَادَتِهَا فَوْقَ 3 لَمْ يَقْرُبْهَا حَتَّى تَمْضِي عَادَتُهَا وَإِنِ اغْتَسَلَتْ۔ اور اگر خون اس کی عادت کے ایام سے کم میں منقطع ہو اور 3 دن سے اوپر، تو عورت کے ساتھ قربت اختیار نہ کرے اگرچہ غسل کر لی ہو، لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب، اس لیے کہ عادت میں عود ہونا اکثر ہوتا ہے، لہذا احتیاط اجتناب ہی میں ہے۔ وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ ل10 أيام حل وطئها قبل الغسل لأن الحيض لا مزيد له على 10، إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد۔ اور اگر خون منقطع ہوا 10 روز پر تو اس کے ساتھ وطی کرنا غسل کرنے سے پہلے حلال ہے، کیونکہ 10 روز پر حیض کے لیے زیادتی نہیں ہے، مگر یہ غسل کرنے سے پہلے وطی مستحب نہیں ہے، اس ممانعت کی وجہ سے جو قراءت بالتشدید میں وارد ہوئی ہے۔ ایک صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون 3 دن سے زائد اور ایام عادت سے کم میں منقطع ہوا، مثال کے طور پر ایک عورت ہے اور اس کی عادت ہے ہر مہینے 7 دن خون آتا ہے، اور خون 5 دن آ کر بند ہو گیا ہے،
تو اب یہ 3 دن سے زائد اور ایام عادت یعنی 7 دن سے کم میں منقطع ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس عورت کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ عورت غسل کر لے تا وقت کہ ایام عادت نہ گزر جائے، کیونکہ ایام عادت میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ خون بند ہو جائے پھر آ جاتا ہے، لہذا احتیاط اس یہ ہے کہ اس کے ساتھ وطی کرنے سے پرہیز کرے۔ اور اگر 10 روز گزرنے کے بعد خون منقطع ہوا تو اس کے ساتھ وطی کرنا اس کے نہانے سے پہلے حلال ہے، کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ مطلب عام مسئلہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ ہمارے نزدیک حیض کا خون ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے 10 دن کے بعد حیض نہ رہا۔ مسلم فرماتے ہیں لیکن اتنی بات ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وطی کرنا مستحب نہیں ہے، یعنی عورت جب غسل کر لے مستحب یہ ہے کہ غسل کر لے، اس کے بعد آدمی اس سے جماع وغیرہ کرے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حیض کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر موالات ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، 2 قرأتیں ہیں، تو پہلی تو تخفیف کے ساتھ ہے یطہرن، دوسرا ہے یطہرن تشدید کے ساتھ۔ اور یہ ماقبل بات آ چکی ہے کہ جو 2 قرأت ہوتی ہے وہ 2 آیت کے درجے میں ہوتی ہے، اور جو تشدید والی قرأت ہے جس کے اندر مبالغہ ہوگا، تو اس قرأت کے مطابق طہارت میں مبالغہ مطلوب ہوگا، اور طہارت میں مبالغہ یہ ہے کہ خون منقطع ہو جانے کے بعد عورت غسل کر لے۔ یہ قرأت اگرچہ معدود العشرہ اور عشرہ دونوں کو شامل ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ معدود العشرہ کی صورت میں یعنی 10 دن سے اگر کم میں خون منقطع ہو جائے تو عورت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، بغیر غسل کے وقت جائز نہیں ہوگا، اور اگر 10 دن کے بعد خون منقطع ہوا تو اس صورت میں جواز وطی کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي، اور طہر جب مدت حیض میں 2 خونوں کے درمیان واقع ہو جائے تو وہ پیدر پہ خون کے مانند ہے۔ یہ قدوری کی عبارت ہے۔ قال هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة ووجه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ عبداللہ سے مروی روایات میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کا مدت حیض کو گھیر لینا یہ بالاجماع شرط نہیں ہے، لہذا اس کا اول اور آخر معتبر ہوگا، جیسے باب زکوٰۃ پہ نصاب ہے۔ وعن ابی یوسف وهو روایت عن ابی حنیفہ وقیل هو آخر اقواله ان الطہور اذا كان اقل من 15 يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لأنه طہر فاصل فيكون بمنزلة الدم۔ اور حضرت امام ابی یوسف اللہ سے روایت ہے، اور یہ ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، اور کہا گیا کہ یہ امام صاحب کا آخری قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ طہور جب 15 دن سے کم ہو تو فاصل نہیں ہوگا، اور یہ سب پیدر پہ خون کی مانند ہے، کیونکہ یہ طہور فاسد ہے لہذا خون کے درجے میں ہوگا۔ والأخذ بهذا القول أيسر وتمامه يعرف في کتاب الحیض، اور اس قول کو اختیار کرنا بہت آسان ہے، اور اس کی پوری تفصیل حضرت امام محمد اللہ علیہ کی کتاب یعنی امام محمد اللہ علیہ کی کتاب کی کتاب الحیض میں مذکور ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں طہر کے لغوی معنی پاکی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور فقہا کے اصطلاح میں 2 خونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو طہر کہا جاتا ہے۔ اس کو اب یہ سمجھیے کہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے تو اس کو 1 تاریخ سے مثال کے طور پر 10 تاریخ تک خون آیا، اب جو 1 مہینے میں دوسرے مہینے میں جو خون آئے گا وہ کب آئے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ 20 دن کے بعد آئے، 25 دن کے بعد آئے،
اور ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے بعد بھی آ جائے. تو یہ جو دو خونوں کے درمیانی وقفہ ہے اس کو طہر سے تعبیر کیا جائے گا. تو اب ایک مثال سمجھیے آپ. ایک عورت ہے، اس کو 8 دن خون آیا اور پھر 6 دن خون نہیں آیا اور پھر اس کے بعد پھر خون آ گیا. تو یہ 2 حیض شمار ہوں گے یا 1 حیض شمار ہوں گے؟ درمیان میں جو 6 دن کا وقفہ ہے اس کو مدت طور شمار کیا جائے گا یا یہ ایک ہی حیض ہے جو 2 حصوں میں آیا ہے؟ تو اس کو یہاں صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ سمجھیے کہ طہر کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے طہر فاسد جس کو طہر ناقص بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے طہر کامل. طہر کامل بالاتفاق فاصل ہوتا ہے، یعنی وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ الگ حیض تھا اور یہ دوسرا ہے طہر کے بعد یہ الگ حیض ہے، 2 حیض ہے. اور طہر فاسد کے فاصل ہونے اور نہ ہونے میں امام ابو حنیفہ اللہ سے 6 قول روایت کیے گئے ہیں. ان میں سے 2 قول صاحب ہدایت نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو پہلے انہی قول کو ہم پڑھیں گے. پہلا قول یہ ہے کہ طہر ناقص یعنی 15 دن سے کم اگر 2 خونوں کے درمیان مدت حیض واقع ہو تو یہ طہر فاصل نہیں ہوگا بلکہ پورا زمانہ حیض میں شمار ہوگا. اس کو مثال سمجھیے، جیسے ایک مبتدی عورت جس کو زندگی میں پہلی مرتبہ خون آیا ہے، اس نے 1 روز خون دیکھا اور 8 روز پاک رہی، پھر 1 روز خون دیکھا، تو یہ 10 دن حیض ہے. یعنی اس طہر کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ امام احمد اللہ کی روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور دلیل یہ ہے کہ مدت حیض مسلسل بلا انقطاع خون آتے رہنا یہ کسی کے نزدیک شرط نہیں ہے، لہذا اول اور آخر میں خون کا پا جانا کافی ہوگا. جیسے باب زکوٰۃ میں وجوب زکوٰۃ کے لیے سال کے اول اور آخر میں نصاب کا پا جانا کافی ہے، پورے سال کا گھیرنا بالاتفاق شرط نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ طہر یعنی طہر ناقص یہ مطلقاً فاصل نہیں ہوگا، خواہ یا طہر 10 دن سے زائد ہی کیوں نہ ہو. اور یہ قول امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور مصنف فرماتے ہیں کہ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری روایت ہے، یعنی آخری قول ہے. اور اس قول کی بنا پر حیض کی ابتدا اور انتہا دونوں طہر سے ہو سکتی ہے. اس کو مثال سمجھیے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ اس کو ہر ماہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک خون آتا ہے. پھر اس نے عادت سے پہلے 1 روز خون دیکھا اور 10 روز پاک رہی اور پھر 1 روز خون دیکھا، تو اس کی عادت کے مطابق 10 دن حیض قرار دیے جائے اور یہ دونوں خون کے درمیان کا عشرہ جس میں بالکل خون نہیں دیکھا ہے وہ حیض ہے، اور عادت سے پہلے روز جو خون اس نے دیکھا ہے اور 10 دن کے بعد جو اس نے خون دیکھا ہے یہ استحاضہ خون شمار ہوگا. مصنف فرماتے ہیں کہ مفتی اور مستفتی دونوں پر آسانی کے پیش نظر اس قول پر فتویٰ دیا گیا ہے. اور تیسرا قول حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اگر خون مدت حیض میں دونوں طرفوں کا احاطہ کیے ہو اور دونوں خون مل کر نصاب یعنی اقل مدت حیض کو پہنچ جائے تو یہ طہر بھی فاصل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک عورت نے 2 خون دیکھا، یعنی 2 دن خون دیکھا اور 7 دن پاک رہی، پھر 1 دن خون دیکھا، تو یہ 10 کے 10 دن حیض میں شمار ہوں گے. اس کے علاوہ اور مزید 3 قول ہیں جس کو آپ امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا هَكَذَا نُقِلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا. اور طہر کی ادنیٰ مدت 15 دن ہے، یہی ابراہیم نقی سے منقول ہے، اور یہ بات بغیر توقیف کے معلوم نہیں ہو سکتی ہے. ولا غایت لأکثرہ لأنه يمتد إلى 1 و2 سنين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم يعرف ذلك في كتاب الحيض.
اور اکثر طہر کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ طہر 1 سال اور 2 سال تک دراز ہو جاتا ہے، لہذا کسی تقدیر کے ساتھ مقدر نہیں ہو سکتا ہے، مگر جب کہ خون آنا مستمر ہو جائے، یہ بات کتاب الحیض سے معلوم ہوتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ طہر کی کم از کم مدت 15 دن ہے، اور مشہور تابعی ابراہیم نقی سے بھی یہ منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم نقی نے کسی صحابی سے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فرمایا ہوگا، کیونکہ یہ مقدار ہے، اور شریعت میں مقادیر سن کر ہی معلوم ہو سکتی ہے، قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ مقصود میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مدت طہر یہ مدت اقامت کی نظیر ہے، چنانچہ جس طرح حالت اقامت میں ساکت شدہ نمازیں اور روزے لوٹ آتے ہیں، اور احادیث و روایت سے بات ثابت ہے کہ اقل مدت اقامت 15 دن ہے، ایسے ہی اقل مدت طہر بھی 15 دن ہوں گے۔ اسی وجہ سے اقل مدت سفر و قیاس کرتے ہوئے اقل مدت حیض 3 دن کے ساتھ مقدر کی گئی ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نماز اور روزے میں مؤثر ہے۔ بہرکیف یہ اقل مدت حیض کی تفصیل تھی۔ اکثر مدت طہر کے مسئلے فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لہذا جب تک وہ طہر دیکھے تو نماز اور روزہ ادا کرتے رہے، خواہ یہ طہر اس کی پوری زندگی کو گھیر لے، کیونکہ بسا اوقات طہر 1-2 سال تک دراز ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے زائد بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اکثر طہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر عورت کو خون آنا مستمر ہو جائے تو اس صورت میں عامت علماء کے نزدیک کوئی نہ کوئی مقدار ضرور مقرر کی جائے گی۔ چنانچہ اگر عورت کو ابتداءً خون آنا شروع ہو اور بند نہ ہو تو یہ عورت استحاضہ کے ساتھ بالغ ہوئی، لہذا اس عورت کے واسطے ہر ماہ میں سے 10 روز حیض کے قرار دیے جائیں گے، اور باقی ایام طہر کے ہیں۔ تو اگر 30 دن کا مہینہ ہو تو طہر کے 20 روز ہوں گے، اور اگر مہینہ 29 دن کا ہو تو طہر کے 19 دن ہوں گے۔ اور اگر عورت بالغ ہوئی اور اس نے 3 روز خون دیکھا اور 1 سال یا 2 سال پاک رہی، پھر مسلسل خون آتا رہا، تو اس صورت میں اول کے 3 دن حیض کے ہوں گے، اور پھر 1 سال یا 2 سال طہر کے ہوں گے۔ چنانچہ اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اس کی عدت 3 سال یا 6 سال اور 9 دن ہوں گے۔ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ كَالرُّعَافِ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَلَا الْوَطِيَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّئِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ۔ اور استحاضہ خون نکسیر کے خون کے مانند ہے، نہ روزے کو روکتا ہے اور نہ نماز کو اور نہ وطی کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو وضو کر اور نماز پڑھ اگرچہ خون بوریے پر ٹپکے۔ وَلَمَّا عُرِفَ حُكْمُ الصَّلَاةِ ثَبَتَ حُكْمُ الصَّوْمِ وَالْوَطِي بِنَتِيجَةِ الْإِجْمَاعِ۔ اور جب نماز کا حکم معلوم ہو گیا تو روزے اور وطی کا حکم بنتیجہ اجماع ثابت ہو گیا۔ تو یہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے، مصنف فرماتے ہیں کوئی نکسیر کے خون کی مانند ہوتا ہے، جس طرح کسی گرمی وغیرہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے آدمی کے ناک کا نکسیر پھوٹ جاتا ہے اور خون نکلنے لگتا ہے، اسی طرح استحاضہ خون بھی رگ سے نکلتا ہے۔ تو جس طرح نکسیر خون سے آدمی عورت نماز اور روزے سے نہیں روکتی ہے، ٹھیک اسی طرح استحاضہ خون بھی نماز، روزہ اور وطی کے لیے مانع نہیں ہوگا۔ اور دلیل و حدیث ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پوری حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی امرأة استحاض فلا اطہر افادع الصلاة فقال لا استنبی الصلاة ایام محیضک ثم اغتسلی وتوضئی لكل صلاة ثم صلی وإن قطر الدم علی الحصیر۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میں ایسی عورت ہوں کہ مستحاضہ ہوتی ہوں اور پاک نہیں ہوتی، سو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنے حیض کے ایام میں نماز سے الگ رہو،
پھر غسل کرو اور ہر نماز کے واسطے وضو کرو اور پھر نماز پڑھ لو، اگرچہ خون بوریے پہ ٹپکے۔ سیغلے فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث سے نماز کا حکم ثابت ہو گیا تو روزہ اور روتی کا حکم بنتیجہ اجماع ثابت ہو جائے گا۔ یعنی خون کا آنا چونکہ نماز کے منافی ہے، مگر اس کے باوجود استحاضہ خون مانع نماز نہیں ہے، تو روزہ اور روتی جن کے خون منافی نہیں ہے ان کے لیے بدرجہ والا معنی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى 10 أَيَّامٍ وَلَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ دُونَهَا رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا وَالَّذِي زَادَ اسْتِحَاضَةٌ۔ اور اگر خون 10 دن پر بڑھ گیا حالانکہ عورت کی ایک عادت پہچانی ہوئی 10 دن سے کم پر تھی، تو وہ اپنی عادت کے ایام پر لوٹائی جائے گی۔ لقول الاسلام المستحاضة تدع الصلاة ایام اقرائها، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مستحاضہ نماز چھوڑ دے اپنے ایام حیض میں۔ وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ يُجَانِسُ مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ فَيُلْحَقُ بِهِ، اور اس لیے بھی کہ جو عادت پر زائد ہے وہ اس کی ہم جنس ہے جو 10 پر زائد ہے، لہذا اسی کے ساتھ ملحق ہوگا۔ وَإِنِ ابْتَدَعَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةٌ فَحَيْضُهَا 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة لأن عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك والله أعلم۔ اور اگر مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی تو اس کا حیض ہر ماہ میں سے 10 روز ہوگا اور باقی استحاضہ، کیونکہ ہم نے اس کو حیض پہچانا، لہذا 10 دن میں سے شک کے ساتھ نہ نکالا جائے گا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ خون اگر عادت معروفہ سے زائد آیا لیکن 10 دن سے کم رہا، مثال کے طور پر عادت ہر مہینے 5 دن خون آئی گئی تھی اور ایک بار 8 دن خون نہیں آیا، تو اب اس میں اختلاف ہے کہ حیض 5 دن شمار ہوگا یا 8 دن۔ چنانچہ مشائخ بل کا مذہب یہ ہے کہ ایام عادت یعنی 5 دن گزرنے کے بعد اس عورت کو حکم دیا جائے گا کہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ 5 دن سے زائد کا حال حیض اور استحاضہ کے درمیان متردد ہے، اس لیے کہ خون 10 دن سے پہلے مثال کے طور پر 8 دن میں منقطع ہو گیا ہے، تو یہ کل کا کل حیض کا خون ہوگا، اور کہا جائے گا کہ حیض کے سلسلے میں اس عورت کی عادت بدل گئی ہے کہ پہلے 5 روز تھی پھر 8 روز ہو گئی ہے، اور اگر خون 10 روز سے متجاوز ہو گیا تو ایام عادت کے علاوہ کا خون استحاضہ ہوگا، لہذا اس تردد کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور مشائخ بخاری کا مذہب یہ ہے کہ ایام عادت کے بعد اگر خون دیکھے تو اس کو غسل کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، ہاں اگر خون 10 دن سے متجاوز ہو گیا تو ایام عادت کے بعد کی نمازوں کی قضا کا حکم دیا جائے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر عورت کی عادت 10 دن سے کم خون آنے کی تھی لیکن ایک مرتبہ خون 10 دن سے زیادہ آیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ایام عادت میں جو خون آیا وہ حیض شمار ہوگا، اور جو خون ایام عادت سے زائد آیا ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ اور دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المستحاضة تدع الصلاة ایام قرائها، حدیث میں ایام قرائہ سے مراد ایام عادت ہے، تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مستحاضہ عورت اپنے ایام عادت میں نماز ترک کر دے اور ایام عادت سے بعد کے دنوں میں نماز ترک نہ کرے۔ آخری دلیل یہ ہے کہ ایام عادت سے زائد جو خون آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ 10 دن سے زائد خون آیا ہو، اور جو خون 10 دن کے بعد آتا ہے وہ تمام احناف کے نزدیک اس سے زیادہ خون ہوتا ہے، لہذا ایام عادت سے زائد جو خون آئے گا وہ بھی اس سے زیادہ خون شمار ہوگا۔ اور اگر ایسی عورت ہو کہ پہلے اس کو حیض نہ آیا تھا، مبتدیہ ہے، یعنی وہ اسی حیض سے بالغ ہوئی ہے مگر بالغہ مستحاضہ ہو کر ہوئی ہے، یعنی جو حیض بلوغ کا آیا 10 دن سے تجاوز کر گیا اور وہ مستمر ہو گیا، تو اس کا حیض ہر ماہ 10 دن کا ہوگا اور باقی استحاضہ ہے،
کیونکہ 10 دن خون آ کر اگر منقطع ہو جاتا تو یہ پورے کا پورا یقیناً حیض ہوتا، لیکن جب 10 دن سے زائد ہو گیا تو اس بات میں شبہ ہو گیا کہ 3 دن سے زائد حیض ہے یا نہیں، لہذا یقینی چیز اس شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگی۔ فصل والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل۔ کہنے کہ یہ فصل ہے مستحاضہ اور جس آدمی کو سلس البول کا بھی مرض ہو، اور اسی طرح جس کو دائمی نکسیر ہو، اور جس کو ایسا زخم ہو کہ نہیں بھرتا، تو ایسے لوگ وضو کریں گے ہر نماز کے وقت کے لیے، اس وضو سے وقت کے اندر فرائض و نوافل میں سے جو چاہے پڑھیں۔ وقال الشافعی تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله علیہ السلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مستحاضہ ہر فریضے کے لیے وضو کرے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے واسطے وضو کرے۔ وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ طَهَارَتِهَا ضَرُورَةَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَبْقَى بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، اور اس لیے بھی کہ مستحاضہ کی طہارت کے اعتبار ادائے فریضہ کی ضرورت کی وجہ سے ہے، لہذا فریضہ سے فراغت کے بعد طہارت باقی نہ رہے گی۔ وَلَنَا قَوْلُ علیہ السلام المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهو المراد بالأول لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر أي وقتها۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے، اور اول روایت میں یہی معنی مراد ہے، کیونکہ لام وقت کے لیے مستعار لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آتی کا لصلاۃ الظہر یعنی لوقتها، یعنی میں تیرے پاس ظہر کی نماز کے وقت آؤں گا۔ اور دلیل عقلی یہ ہے کہ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ تَيْسِيرًا فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ، اور اس لیے بھی کہ وقت آسانی کی وجہ سے ادا کے قائم مقام ہے، لہذا حکم کا مدار وقت پر ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو معذور ہوتے ہیں، معذور لوگ، کئی لوگ ہیں اس میں، سب سے پہلے تو مستحاضہ عورت ہے، اسی طرح جس کو سلس البول کی بیماری ہو، سلس البول یعنی مسلسل پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اسی طرح جس کو نکسیر کی بیماری ہو، ناک سے برابر خون ٹپک رہا ہے، اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہے جس کا کوئی ایسا زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بھر نہیں رہا ہے، تو شریعت نے ان کو معذور مانا ہے اور ان کے لیے الگ سے حکم دیا گیا ہے۔ تو ان معذورین کے بارے میں ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ وہ جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے وقت آنے کے بعد وضو کریں گے، اور اس وضو سے وقت کے اندر اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، خواہ وہ نمازیں فرض ہوں، نفل ہو، واجب ہو یا نظر کی نمازیں ہوں، وقت کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ہر فرض نماز کے لیے وضو کرے، یعنی معذور ایک وضو سے ایک فرض ادا کر سکتا ہے، متعدد فرائض ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل حدیث ہے المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، یعنی مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ صلاۃ مطلق ہے، اور قاعدہ ہے کہ المطلق ينصرف الى الفرد الکامل، اور نماز کا فرض کامل فرض ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ سے فرض نماز مراد لی گئی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ معذور کی طہارت کے اعتبار ادائے فرض کی وجہ سے ہے، اس لیے فرض سے فراغت کے بعد طہارت باقی نہیں رہے گی۔ اور ہماری دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، اور حدیث کا مطلب ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو حدیث پیش کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لکل صلاۃ میں لام وقت کے معنی میں ہے، اور اس کو مصنف نے
اہل عرب کے کلام سے بھی سمجھا ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں آتی کا لی صلاۃ ظہری، تو یہاں بھی لام وقت کے معنی میں، یعنی میں تیرے پاس ظہر کے وقت آؤں گا۔ ہماری طرف سے عقلی دلیل دی جاتی ہے کہ آسانی کے پیش نظر وقت کو ادا کے قیام مقام کیا گیا ہے، لہذا حکم کا مدار وقت پر ہوگا نہ کہ ادا پر، کیونکہ جب ایک چیز دوسری چیز قائم مقام ہوتی ہے تو مقصود وہی ہوتی ہے۔